وہ ہاتھ اٹھا کے ماتم کرے تو بولے مولا یہ جو میں ماتم کرا اس کا اجر میرے باپ کو دے دے. دوران ماتم آپ بول سکتے دعا کر کہ مولا میرے ماتم کو قبول کر رہے نا, میرے باپ کو اس کا اجر دے, بیکاز میرا باپ کی اور میرے ماں کی وجہ سے آج میں ماتم کر رہا. نہیں, ماں پاک نہیں ہوتی, باپ نیک نہیں ہوتا تو ہم ماتم کرتے. تو جیسے مجلس کا ثواب دے رہے ماتم کا بھی ثواب دو. جو خون نکل رہا بولے ایک ایک خطرے کا اجر میرے مرحوم باپ کو دے دے, ایک ایک خطرے کا. اس لیے کہ دوستو وہ الگ ہی بات ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنا ہمارا بلڈ جا رہا, جتنا بلڈ جا رہا, ایک ایک ڈراپ کا حساب ہے. کیوں؟ اللہ نے جب بھی رحمت کے لیے کہا, جب بھی کوئی دعاؤں کی قبولیت اور رحمت کو نازل کرنے کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ جتنی میں بارش ہوگی اتنا تم کو اجر دوں گا. معصوم نے کہا کہ اگر بارش کے خطروں کے برابر تمہارے حاجات ہوں گی تو اتنی رحمت نازل ہوگی. خطرے کہے, یہ نہیں کہا کہ پوری بارش. تو خون کا بھی خطرہ, کتنے خطرے گر رہے آپ کو معلوم ہے؟ کوئی بول ہی نہیں سکتا. اب خون کا نکالنا یہ آج بڑا کوسچن مارک بن گیا. کس کے لیے بنا؟ ان کے لیے بنا کہ جو خود یہ سمجھ رہے, جو سو کالڈ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا. دیکھیے شریعت میں انٹر ہو گئے, گھس گئے شریعت میں. ہر چیز شریعت نہیں ہے. خالی شریعت کو لے کے بیٹھو گے تو اور ایمان نہیں ہوگا تو وہ شریعت بیکار ہے. ایمان کے ساتھ شریعت ہے. شریعت آپ کی میری نہیں ہے, یہ حسین کے گھر کی شریعت ہے. افسوس سے میں کہہ رہا ہوں یہ پرابلم ہمارے شہر سے شروع ہوا, باہر کے شہروں میں نہیں. یہی فساد گیا ہے باہر, یہی شر پسند لوگ گئے. ہندوستان میں, یورپ امریکہ میں تو ایشو ہی نہیں ہے اس کا, یہاں پہ ایشو ہے. ہمارے شہر سے دو چیزیں ہماری شہر سے گئی, ایک اخباریت گئی, ایک یہ گیا جو پورے ہندوستان میں پھیل گئی. یہ لوگ جا کے پھیلا رہے, ان کا عقیدہ پھیلا رہا, ان کی فکر پھیلا رہی, ان کی سوچ پھیلا رہی. یہ لوگ ڈرتے نہیں. کس سے؟ حسین سے. بخشش کون کرنے والا ہے؟ ہم کو معاف کون کروانے والا ہے؟ میں اپنی نمازوں پہ جاؤں گا؟ میرے سجدے اس قابل ہیں؟ کوئی ہماری عبادت اس قابل ہے؟ ناسخ عبادت ہے ہماری. عبادت واجب ہے, واجب کو ترک نہیں کرنا, کبھی نہیں ترک کرنا. میں عبادت کو کمپیئر نہیں کر رہا, عبادت لازم ہے. آپ کی پہچان عبادت ہے. علی والوں کی پہچان نماز ہے, علی والوں کی پہچان سجدے. ہماری عبادت لازم ہے, واجب ہے, لیکن ہماری ساری عبادتیں ناسخ ہے. اس عبادت کو مضبوط کرے گی عزاداری حسین, اس عبادت کو قبول کروائے گی عزاداری حسین. عبادت واجب میں بار بار کہہ رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, لازم ہے, لیکن اس کے باوجود اس عبادت پہ ہم نہیں جائیں گے. تو یہ جو پرابلم پھیلا, یہ ماتم کا, یہ افسوس سے میں کہہ رہا, یہ ہمارے شہر سے پھیلا. دوسرے شہروں میں بہت کم ہے. یہ فکر ہمارے پاس سے پھیلی چند لوگوں نے, اور یہ پھیلا رہے کہ ماتم مت کرو, عزاداری, خون مت نکالو. خون کا ان کو آج بولنا کیا ہے؟ باہر جا کے کیوں نہیں دیکھتے؟ دو چیزیں یہ پھیلا رہے کہ نیاز میں زیادہ خرچ کرو, مت کرو, اور خون کا ماتم نہیں کرو. افسوس سے کہہ رہا دوستو, اتنی ہمت ہو گئی. یوٹیوب پہ ہے, جا کر دیکھ لیں, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, یوٹیوب پہ سب موجود ہے. افسوس سے یہ کہہ رہے کہ پورے 200 سال کس سے کمپیئر کر رہے؟ ڈائریکٹ مجھ سے بات ہوئی ہے, ڈائریکٹ مجھ سے, میں شہر کا نام بھی نہیں بولوں گا, ڈائریکٹ بات کر کے مجھ سے کہہ رہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ عزاداری ہم ویسے ہی کر رہے جیسے امام کرتے؟ کوئی امام کا بتاؤ کہ امام نے ایسے ماتم کیا, کوئی امام کو بتائے کہ امام نے ایسی عزاداری کی. آپ اپنے آپ کو امام سے ملا رہے. امام نے جیسے عبادت کی آپ کیوں نہیں کرتے؟ امام بھی فاخر رہتے تھے, آپ کیوں نہیں رہتے؟ رہو فاخر, خود تو کھا رہے بیٹھ کے. امام بھی فاخر رہتے, آپ بھی نہ فاخر. چوتھا امام ایک رات میں 500 سجدے کرتا تھا, آپ بھی کرو. امام میرا مولا سوکھی روٹی کھاتا تھا, آپ کھاؤ. ہم کو تو فل 7 کورس میل ہونا, فل 7 کورس میل ہونا ہم کو
تو پھر مزہ ہے. عزاداری میں کیوں امام سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے؟ عزاداری تو کر ہی نہیں سکتے امام کی طرح. میرا مولا سے بڑا کوئی عزادار زمین پہ ہے؟ چوتھے امام سے بڑا؟ چوتھے امام سے بڑا کوئی ماتمدار ہے؟ چوتھے امام سے بڑا کوئی گریہ کرنے والا ہے؟ کسی امام سے کمپیئر نہیں کر. ہم خاکی و نوری، ہم کیسے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے؟ ہم ان کے غلاموں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ہماری عزاداری کیا ہے؟ ان کی عزاداری اور ہماری عزاداری میں کہتے ہیں کہ ہم ویسے عزاداری کیوں نہیں کرتے کہ ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ دو امام نے روئے. میں نے کہا روئے نہیں، خون کے آنسو روئے. آپ کیوں نہیں روتے؟ امام پانی کو دیکھ کے روتے تھے، آپ بھی روئیے. کھانے کو دیکھ کے امام رو رہے، آپ کیوں نہیں روتے؟ تو ماتم کے لیے کبھی یہ تو ہر وقت مسلسل رہیں گے، مسلسل رہیں گے. یہ اچھا ہے، قبولیت ہے ہماری. اس لیے کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، ان کو جلن ہو رہی. ہم ماتم کر رہے ہیں، ان کو پرابلم ہو رہا. ان کو تو پرابلم ہوگا، یعنی جتنا بولے جا رہے اتنے ان کے اعمال ختم ہو رہے. ان کو آج پتہ نہیں چلے گا جب نیچے جائیں گے اور حسین پوچھے گا کہ میرے ماتم کو روکنے والے آج کیوں آیا میرے پاس؟ کون بچانے والا ہے سوائے حسین کے؟ ارے رسول کے زمانے میں اویس خلیلی نے پورے دانتوں کو توڑا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اویس تم نے حرام کیا، تم معلوم تو کر لیتے کہ میرے کتنے ٹوٹے تھے اور تم کو رائٹ کیا ہے توڑنے کا. وہ تو خوش نہیں بول رہے. امام اتنا رو رہے، ہم کیا ماتم کر رہے دوستو؟ کیا ماتم کر رہے؟ ہمارا خونی کیا ہے؟ لیکن یہ معجزہ تو دیکھو کہ ڈائبیٹک پیشنٹس ماتم کر رہے یقین کے ساتھ. تمہارا یقین اتنا خراب ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے. ڈائبیٹک پیشنٹس اتنا ماتم کا اتنے یقین کے ساتھ کر رہے کہ ہم صحیح ہوں گے. کوئی ماتمدار آج تک مجھے ایسا نہیں ملا کہ ماتم کرنے کے بعد بیٹھ جائے کہ میں کمزور ہو گیا، ویک ہو گیا، بلڈ چڑھاؤ، کوئی جوس پلاؤ مجھے، میں بہت ویک ہو گیا، اتنا ماتم کیا. بلکہ ماتم کرنے کے بعد تو طاقت ایسی آتی. کیا بولے گا یار، اتنا خون نکل گیا. معصوم بچے، میں پوچھتا کوئی ماتمدار معصوم بچے. جب اس دن 7 ربیع الاول کو میں نے یہاں کی مجلس پڑھی ہے، پڑھ کے مجھے فوراً جانا تھا، میری فلائٹ تھی. ہم باہر نکلے، ایک جلوس آ رہا تھا ماتم قدے میں. آپ یقین کرو میں نے آنکھوں میں آنسو آ گئے. معصوم 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے، جلوس انٹر ہوا، معصوم بچے ماتم قدے میں انٹر ہوئے. اور وہ بچے اکیلے، نہ ان کو کوئی بول رہا، نہ ان کے ماں باپ ساتھ ہے. وہ پیچھے پیٹ پہ مارے جا رہے، یا حسین یا حسین بول رہے. کون بول رہا یار؟ کون بول رہا ان کو؟ وہ بچوں سے سیکھو، بچوں سے سیکھو، ان کا عقیدہ لاؤ. وہ معصوم بچے جب وہ مار رہے ہوں گے تو شہزادی ان کو دعا نہیں دے رہی ہوگی، بی بی ان کی پیٹ کو چوم رہی ہوگی، میرے بچے پہ رو ماتم کرنے والوں. سیکھو ان بچوں سے. ماتم کو روک رہے اور ان بچوں کا یہ عالم تھا. یقین کریں آپ، نیچے تک خون تھا ان بچوں کے، پیٹ چھنی ہو چکی تھی اور اتنا خون بہ گیا. اور کوئی ایسے بڑے تازہ نہیں، دبلے پتلے، ویری تھن بچے، دبلے معصوم، 8 سال 9 سال 10 سال کا سن، خود ماتم کر رہے، کوئی بڑا ساتھ نہیں. اور ماتم کرے جا رہے، خون اتنا بہ گیا. کسی بچے نے کہا کہ میں اتنا خون بہ گیا، مجھے ویک ہو گیا. بچے تو ڈرتے ہیں. دوسری قوموں میں کوئی ایک قوم بتاؤ ایسی، ایک قوم بتاؤ کہ جس کے بچے ایسا ماتم کرے. شرم آنا چاہیے. بچوں سے سیکھو کہ محبت حسین کیا ہے.
کہاں سے سیکھے؟ ان کو بچوں کے ماں باپ کو پتا نہیں ہے، ان کے بچوں کی ماں کو پتا نہیں کہ میرا بچہ ماتم کرے گا. ماں پراؤڈ فیل کرتی، فخر فیل کرتی. ہو سکتا ان بچوں کا ماتم تمہارے ماں باپ کی بخشش کروا دے کہ یہ میرے بچے کے عزادار ہے، ان بچے کے عزادار کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے. اور کوئی ماں، میں نے یہ جملہ اس دن ساتھ کو بھی کہا تھا، وہ جملہ صرف دوسری بات کو واضح کرنے ریپیٹ کر رہا کہ کوئی ماتمدار یہ نہیں کہتا دوسرے سے کہ آپ بھی ماتم کرو. اور انڈیا میں انڈین پینل کوڈ یہ، انڈین کانسٹیٹیوشن یہ کہ ہر انسان کو اپنے مذہب کی رائٹ ہے، ہر انسان اپنے مذہب کو فالو کر سکتا، ہر انسان کو اپنے مذہب کو ٹیچ کرنے، اپنے مذہب پہ فالو کرنے کے لیے آپ کو پوری رائٹ ہے. فریڈم آف ریلیجن انڈیا میں ہے. پلیز غور سے سنو، فریڈم آف ریلیجن انڈیا میں ہے. تو ہم آپ کو کسی مذہب کو برا بولنے کا حق نہیں. میں اپنے مذہب میں بالکل صحیح ہوں، اور اگر کوئی اعتراض کرتا تو آپ اس کو سو کر سکتے. ارے کیا سنا؟ ان کو تو آپ پینل کورٹ میں لے کے جائے کہ یہ ہمارے مذہب میں دخل دے رہے. ان کو رائٹ کیا ہے؟ ان کو سو کر دو. ان کو رائٹ کیا ہے بولنے کا؟ ہر انسان اپنے مذہب کا رائٹ ہے. ہم فریڈم آف ریلیجن ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم آپ پہ زبردستی نہیں کر رہے. جب زبردستی نہیں کر رہے تو تم کو کیا حق ہے؟ آپ کسی کے گھر میں گھس کے یہ نہیں بول سکتے تم یہ کیوں کر رہے. کیا کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ یہ بولو تم یہ کیوں کرو. میرا گھر ہے، میں جو چاہے کروں، میرا مذہب ہے، میں جو چاہے کروں. آپ کو کیا رائٹ ہے؟ دنیا میں، انڈیا میں اتنے مذہب ہے، سب کو رائٹ ہے اپنے اپنے مذہب کی چیزوں کو کرو. ہم اپنے مذہب کی چیز کو کر رہے. تو تم سب سے پہلے یہ اعلان کر دو کہ میں حسینی نہیں ہوں، تو جو چاہے کرو. پھر یہ دھوکہ کب تک رہے گا؟ اسی لیے بس آخری بات، اسی لیے یاد رکھو، جب بھی کوئی لباس پہن کر آئے نا، مولا علی کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا نہیں، کہ اسلام کا لباس پہن کر خارجیوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا. خارجیوں نے سب سے زیادہ نقصان اسلام کو پہنچایا اسلام کا لباس پہن کر. اب جب بھی کوئی اسلام کا لباس پہن کر آئے، چیک کرو کہ حسینیت کتنی ہے، اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کرو. اگر حسینیت نہیں ہے، مائنس حسینیت کوئی چیز نہیں ہے. پھر اسلام نہیں ہے، مائنس حسینیت. تو بس دوستو، ماتم آپ کی رائٹ ہے، جو چاہے جیسا چاہے ماتم کرو. اس لیے ماتم کرو کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، ہم ان کے غم میں ماتم کر رہے. اور کوئی ماتم پلان کر کے نہیں کرتے، محبت میں کرتے. اور جس کو جتنی محبت ہوتی وہ اس وجہ کا ماتم کرتا. جس کو جتنی محبت ہے وہ امام کا ماتم کرتا. اللہ ماتم داروں کو سلامت رکھے. اللہ ان کا جو ان کے جسم میں خون ہے ان کو صحت کے ساتھ رکھ دے. جو گندا خون ہے نکل جاتا ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا. تو بہرحال دوستو، ماتم ہماری پہچان ہے، آزاداری ہماری پہچان ہے. اور سب کو جو ماتم کر رہا ان کو لاکھوں سلام، اس لیے کہ خون نکال رہا میرے مولا حسین کے نام پہ. ہم کیا دعا دیتے، ان کو تو دعا بی بی فاطمہ دیتی ہوگی، مادر حسین ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی ہوگی کہ میرے ماتم دارو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. ماتم بہت بڑی، یہ ایصال ثواب، بہترین ایصال ثواب. یہ مجلس ایک ماتمدار کے ایصال ثواب کی ہے. اللہ مرحوم ممتاز علی جاوید کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، اور اس مجلس کا ثواب مرحوم ممتاز علی جاوید صاحب کو دے دیں، اور کل مومنین اور مومنات کو ممتاز علی جاوید کو بارگاہ مولا میں قریب سے قریب مقام عطا کرے.